بالکل اندر ان کو دکھتا نہیں. ایک بڑا ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا. اندھے سارے کھڑے ہو گئے چاروں پر کہ میں نے بھی دکھاؤ کہ میں بھی ہاتھی دیکھا کیسا ہوگا، میں نے بھی ہاتھی دکھاؤ. خیر والے نے ہاتھی روک لیا. ایک یوں اٹھا پر ٹٹولتے اس نے پونچھ پکڑی اور پونچھ کو ہاتھ سے دیکھ داغ کر کے کنٹرول کر کے بولا ہاں میں دیکھ لیا ہاتھی دکھاؤ. بیٹھ گیا وہ. دوسرا اٹھا، اس نے کیا کیا کہ آگے سے آیا اور ہاتھی کا کان پکڑا، کٹول کر کے ہاں میں نے سمجھ میں آ گیا ہاتھی دکھاؤ. دوسرا بیٹھ گیا. تیسرا اٹھا، اس نے کیا کیا کہ ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے نا اس کو پکڑا کر کے کہا سمجھو مری آ گیا ہاتھی دکھا کے. تینوں بیٹھ گئے. چوتھا اٹھا، اس نے کہا یار مانی دیکھ رہے ہیں تو کھڑا دیکھ رہے. اس نے کیا کیا کہ جو اس کا پیر تھا اس کو پکڑ کر کے یوں کر کے نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر ہاتھوں سے اس کو ناپ روک کر کے نہیں دیکھ لیا. اب پانچواں اٹھا. پانچویں نے اٹھنے کے بعد کیا کہ آگے کھڑا ہوا، تھوڑا لمبا تھا، اس نے ہاتھی کا پیٹ وہاں پھیرتا رہا، پیٹ دیکھتا رہا ادھر سے ادھر سے، ہاتھ بانٹ. ہاں ہم نے ہاتھی دیکھ لیا. چاروں بولے ہاتھی دیکھ لیا، ہاتھی دیکھ لیا، ہاتھی دیکھ لیا. وہ آدمی کھڑا کھڑا سنتا ہے، کمال ہوگی ان کو ڈسٹرب ہے ہاتھی کا سے دیکھ لیا. وہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے کہا بتا ہاتھی کیسا تھا. جس نے پونچھ دیکھی تھی پکڑی تھی کہ ہاں میں نے ہاتھی دیکھا. ہاتھی ایسا تھا جیسے ہمارے گھر کے اندر جھاڑو ہوئے نا ویسا تھا. اچھا. اور دوسرا جس نے کان پکڑا تھا اس سے پوچھا تو بتا ہاتھی کیسا ہے. کہ ہاتھی آنکھ کو نہیں دیکھی، ہاتھی دیکھ ہی نہیں کیسا تھا ہاتھی. ہاتھی ایسا تھا جیسا ہماری دادی کا چھاج ہوتا ہے نا، اس میں اناج صاف کر دی، وہ تو چھاج ہوا تھا. اچھا. تیسرا بولے ہرش تینوں دونوں میرے کو ہاتھی دیکھا ہی میں نے. اچھا کیسا تھا. ہمارا ہاتھی میں نے جو دیکھا اس نے سوٹ پکڑی تھی نا ایسا تھا بڑا سندر تھا. جب ہمارا باپ گائے دھوتا ہے نہیں اس کا رسا ہوتا ہے گھنگا باندھتے جس کو گائے میں، وہ تو بھی ساتھ ہاتھی تھا. مگر تم بیوقوف آدمی ہو. اس نے ہاتھی کا پیٹ دیکھا تھا تو وہ کہنے لگا ہاتھی یہ سارا گل کو ہاتھی یہاں تھا جیاں مسجد کی پیچھے سے محراب نکلی ہوئی. پانچواں مولا چاروں بے خوف ہوئے. میں نے ہاتھی دیکھا، میں جانتا ہوں ہاتھی ایسا تھا جیسے مسجد کا کھمبا ہوتا تھا. اب وہ آدمی کہنے لگا یار دودھ لے لیا جائے اور سب کو ایک ایک لگا دیا جائے کا ٹھکانے آ گیا. یار تمہیں کیڑی تو دکھتی نہیں، تمہیں کچھ دکھتا نہیں، اور تم نے ایک ہاتھی کو کتنی چیزوں میں تبدیل کر دیا گیا. تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، کیوں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول رہے ہو کہ نہیں جانتے ہو. ایسے ہی آج کل لوگوں کا ہے. سمجھ گئے. ہمارے صاحب تم نہیں جانتے ہو 8 طرح بھی ہے 8. ہاں ایسے لوگ بھی جو 8 طرح بھی پڑھتے ہیں. 8 طرح بھی ہے. گھنٹہ ہے کہ مردوں کے جا کے قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھتے ہیں. مٹکے رکھے سمجھے نا، کیونکہ اب ان کو تو پتہ نہیں ہے، علم کو ہے نہیں ہے. وہ ہاتھی بڑا حساب ان کا. تو ابے اندھوں جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو بلا وجہ فتوے کیوں ڈال کر سمجھ گئے. یہی سنو میری بات مسئلے کی تقریر میں کرنی ہے آپ کو سننی ہے. جب آپ قبر میں جاتے ہیں جنازہ لے کے جاتے ہیں، سارے لوگ جنازہ پڑھتے نہیں پڑھتے. جو فاتحہ کو مانتے ہیں مرنے کے بعد وہ بھی پڑھتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی پڑھتے ہیں. آیا نہیں. اچھا. جنازہ سامنے رکھا ہوا، چرپائی پہ جنازہ ہے، مردہ ہے، کفن دیا ہوا ہے. آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اور کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہ دعا پڑھتے ہیں.
اس کے معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر دل سے پڑھتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ پڑھتے ہیں، وفاداری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا، کیا ہے یہ دعا ہے؟ اللہ، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ومیتنا، ومیت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، وصغیرنا، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، وکبیرنا، بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، مذکرنا، مردوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، کون سا نا، عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں آپ، ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے، ارے عقل سے سوچنا چاہیے۔ اب جب اتنی دعا کر رہے ہیں سامنے ہاتھ بند کر کے، مردہ وہی ہے، جنازہ پڑھانے والا بھی وہی ہے، پڑھنے والے بھی وہی ہیں، اسی مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر آپ گٹ کر لیتے ہیں، اب کو نہیں پڑھوں گا، اب قبروں پہ کوئی فاتحہ کو نہیں پڑھوں، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کیا وہ مردہ وہ نہیں ہے جس کی باہر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ دعا مانگ رہے تھے، امام بھی مانگ رہا تھا، تم بھی مانگ رہے تھے، وہی مردہ ہے جب قبر میں چلا گیا، حالانکہ وہ مردہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا سمجھنا، ایک مکان سے دوسرے مکان میں گیا۔ چلیے آگے، اس پر تو سارے متفق ہیں کہ قبر کے اندر حساب ہوگا، بولو حساب ہوگا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جو ان پڑھوں کو بیٹھا کر کے سمجھاتے ہیں، ہاں بڑے بھائی کا کرتا پہن کے، چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے جو آ جاتے ہیں ہاتھ میں تصویر لے کر کے، وہ جب آدمی کو بھگاتے ہیں، ان پڑھ آدمی کو بھگاتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث میں آیا ہے جب دفنا کر کے لوگ چلتے ہیں، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب اس سے سوال کرتے ہیں، تب آپ بتائیے قبر کے اندر جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ سوال کیا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ اور آپ یہ کہتے ہو، آپ کا عقیدہ یہ کہ وہ مر گیا، کچھ نہیں ہے، تو یہ تمہارا عقیدہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بتاؤ۔ تو ایسے غلط آدمی کی غلط بات پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو۔ اب اتنی بڑی سچائی ہے کہ جب مردے کو بٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو فرشتے سوال کریں گے، من ربوں کا۔ ہاں یہ سنتے آ رہے ہیں سارے علماء سے، اس کو میں اس طرح سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جب من ربوں کو کہا اس بندے سے کہہ رہے ہیں جو قبر کے اندر ہے، تو کیا وہ مردے سے کہہ رہے ہیں یا مٹی سے کہہ رہے ہیں یا قبر سے کہہ رہے ہیں یا اس قبر کی دیواروں سے کہہ رہے ہیں؟ من ربوں کا سوال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو بٹھایا گیا ہے قبر میں، اس سے سوال کیا جا رہا ہے، ماں دین کا کہا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ، اور دو سوال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اور 14ویں صدی کا یہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے، چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے کہتے کہ نہیں تو مر گیا، کچھ کوئی کی کوئی یہ پھر مولوی ہرو بڑے بھی ہے نا جی، کہتے ہیں یہ کرتا ہے۔ تو بتائیے اتنی بڑی غلط بات کو پکڑے ہوئے ہیں، ایسی غلط بات آدمی کو نہیں پکڑنی چاہیے۔ پھر سے دو سوال ہو گئے مادینوں کا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے بتا، مادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں سوال ہو گئے۔ اگر اللہ کا نیک بندہ ہے اس وقت ایمان بولے گا تو کہہ دے گا ربی اللہ، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ایک سوال اور ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ میں حج کرنے کے لیے گیا جب چوتھی بار، تو حضور کا روزہ ہے، اس سے تھوڑا ادھر باب جبریل کے پاس ہے، محفل لگی ہوئی پاکستانی تو اس میں زیادہ میں بھی وہاں جاتی تھوڑا، وہاں متبع کون ہوتے ہیں؟ سعودیہ کے ایجنٹ، ابلیس کے چھوٹے بھائی ہے، بڑے بھائی، سمجھ گئے؟ ہاں، اور وہ بالکل بڑے بھائی کا کرتا پہنے ہوتے ہیں اور لال سا رومال بنا ہوا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ دوپٹہ ڈال کے وہ کیا کرتے ہیں؟
سرکار کے روزے کے پاس، تو ان کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں، خوف اس کے دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ ڈرنے کا کس کو کہا گیا ہے؟ بے ایمان کو نہیں کہا گیا، ایمان والوں کو، سمجھیں؟ تو وہاں کیا کہہ رہا ہے وہ کہ آپ لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آتے ہو اور یہاں روزے کی طرف منہ کر کے سلام پڑھتے ہو اور دعا مانگتے ہو، یہ بدعت کرتے ہو، شرک کرتے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستانی بڑے ہوشیار تھے، بڑے جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ساری دلیلیں دیتے گئے، لیکن مسٹر ابلیس کو ماننے والا تھا، سب دلیلیں دیتے گئے، سب میرے سے نہیں رہ گیا۔ میں بھی زور سے بولا، میں نے کہا بے او خبیث، یہاں رسول کے روزے کے سامنے بھی تم گستاخی، اتنا بھی خوف نہیں ہے؟ ارے یہ تو وہ مقام ہے یہاں زور سے سانس لینا بھی ادب والے بھی آدمی سمجھ گئے۔ لیکن جتنا یہ جملہ کہنا ہوا ان کی ساری فورس حرکت میں آ گئی، اتنا کہنے کے بعد تو آدمی اندر ڈال دیتے ہیں۔ مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ یہاں سے نکلو، بھیڑ میں چلے جاؤ، ورنہ پکڑ کر کے اندر ڈال دیں گے، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی بد نصیبی ہے، ارے نبی کے روزے پر عاشق تو وہ ہوتے ہیں، ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں، میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ سرکار کے روزے پہ تمنا کر کے جاتے ہیں کہ مجھے موت بھی آئے تو سرکار کے روزے کے سامنے، سمجھ گئے؟ وہ لوگ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اب بات آخری رہ گئی تھی، جب قبر میں مردہ ہوگا، سمجھ گئے؟ اس وقت ایک سوال ہوگا آخری، یہ نہیں پوچھا جائے گا، اور وہاں کیا ہے؟ وہ امتی بیٹھا ہوگا، سامنے اپنے پیارے رسول کا چہرہ منور ہوگا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے چہرے کی خوب زیارتیں کر رہا ہوگا، اور عاشق رسول کے سامنے پیارے آقا موجود ہوں گے۔ اس وقت ایک سوال کیا جائے، سمجھ گئے؟ اس وقت سوال یہ نہیں ہوگا کہ یہ بتا محمد رسول اللہ ہے یا تیرا نبی ہے یا تیرا پیغمبر ہے، امتی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ سوال عجیب ہوگا، سمجھنے کی بات ہے۔ پوچھا جائے گا یہ بتا ما تقولو فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، یہ کون ہے، تو کیا عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں، تو جو نبی کو زندہ مانتے ہیں، جو نبی کو رسول مانتے ہیں، وہ کہہ دے گا رسولنا نبینا، سمجھ گئے؟ اور جو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس الصلاۃ والسلام پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا رسول اللہ کہیں یا نہ کہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کہہ دے گا حال آدری میں نہیں جانتا۔ اس وقت فرشتوں کی ایسی پٹائی اس کی کریں گے، نہ نبی ان کو بچانے گے نہ نبی کو وہ پہچان پائیں گے، سمجھ گئے نا؟ نبی تو سمجھ جائے گی یہ میرا مخالف آ گیا، میرا دشمن آ گیا۔ تو اب یہ کہنا کہ صاحب مر گیا، اس میں کچھ نہیں ہے، آپ کیوں جاتے ہو؟ تو مٹی کے ڈھیر ہیں، قبر میں جا کے کیا کرو گے؟ اگر مٹی کے ڈھیر ہو گئے تو پھر قبر میں سوال جواب کرو۔ دین آپ بھی سمجھتے ہو نا، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ پوچھتے میں نے تو حدیث میں دکھاؤ پڑھ لے گئے، میں نے تو حدیث میں دیکھا۔ ارے حدیث میں لکھا تھا تو حدیث جانتا نہیں ہے، اگر حدیث ہی تو جانتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا۔ حدیث تو خود ہی نہیں جانتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں جو ہمارے ان پڑھ بیچارے بھولے بھالے مسلمان ہیں، ان کو ادھر ادھر گھما پھرا کر کے اس کے دماغ میں ایسا سٹائیں گے کہ سمجھ گئے نا، بس کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ ایک بات اور بتا دوں پھر میں تقریر شروع کروں گا، تھوڑا آپ کا دماغ بھی فریش ہو جائے۔ پہلے اونٹوں کے ٹوڑے ہوتے تھے نا، اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی ہے،
اس کو ہماری پنجابی زبان میں بولتے ہیں پاں پڑ جاتی ہے. پاں ہوتی تھی نا, ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح, ہوتی تھی نا. اور لوگ کیا کہتے تھے کہ پاں والا اونٹ یا اونٹنی ہے تو اونٹوں سے الگ کرتے, ورنہ ایک کو نہ دوسرے کو لگ گئی. سمجھ گئے؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا. ایک آدمی کا جماعت میں 40 روز کے چلے کے لیے 20 چلے پہ چلا, چلے پہ چلا, گھر میں بچہ بیمار ہو گیا, بیوی بڑی پریشان, کرے تو کیا کرے, میاں صاحب ہے نہیں, گھر کا خرچہ ختم ہو گیا, بہت بیچاری دکھی ہو گئی. اس کے بعد 40 روز کا چلا کر کے چھوٹی موٹی بیٹھ لگا کے آ گیا, بیٹھ گیا. ہاں جی, تمہیں معلوم ہے میں مولوی صاحب بن کے آ گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ان کا مر جانا تھنے ٹھانا کہ ہرے جیسا مولوی گھڑی پھیرے سکا, ہر ڈاکٹر تو سارا کا سارا بیمار ہو گیا, گھر میں خرچہ کو نہیں, اور تھے بیٹھے جا کر کے ہڈ کھا کھا کر کے داڑھی لگا کے پھر تو جھوٹا بن کے آ گیا. یہ سارا سمجھو کھڑی کہ ماتا میں جائے, تبلیغ میں جائے, بچوں کو پڑھنا فرض نہیں, بیوی بچوں کو دھیان رکھنا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہے. وہ باہر نکلا, مسجد میں گیا. جب مسجد میں گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ دیکھو اللہ کا نور چمک رہا. میں تو نوری جماعت میں گیا تھا, نور ہی نور ہو گیا ہے. تو ایک کپڑا گھوڑا کہنے لگا, میرے کو بھی دکھا دیں نور کیسے ہوتا ہے. ان کے یہ کون نہیں سمجھے نا, نور تو تیرے بھی آ جائے گا, مگر نور کے لیے ایک چیز ہے جو آڑ میں آ رہی ہے. وہ آڑ میں آ رہی ہے نا, اس سے نور چھپ رہا ہے. اگر وہ چیز الگ کر دے گا تو تیرے کو نور نظر آ جائے گا. اگر ہوا کیوں تھا؟ اس کی بیوی کیا ہے کہ 7 چیڑے کی دانت اس کے ہاتھ میں تھا جب تحریر سے آیا, اور بیوی سے لڑ پڑا. بیوی نے کیا مارے غصے کے دانت مارا تو اس کا ناک کٹ گیا. جب ناک کٹ گیا ٹھیک ٹھاک کرا کرتی ہے, جب مسجد میں پہلی بار گیا تو لوگوں نے کہا یار ناک میں کیا ہو گیا؟ انہوں نے تھے کیا جانو یار, ان پڑھ لو گے یار, جاہل آدمی ہے, کہیں گیا ہو, کہیں بیٹھا ہو, کہیں عالم کی صحبت میں تھا بیٹھا ہو. ناک ہے نا, اس کے اندر ایک گندگی رہتی ہے, اور سنتے رہو سنتے رہو, اس کی وجہ سے جی کا نور ہے نا سارا کا سارا اندر چلا جاتا ہے. اگر یہ ناک ہٹا دو تو سمجھ گئے سارا نور کے تھنے جلوے نظر آئیں گے. ایک آدمی بولا یار مجھے بھی دکھا دوں کہ چلو. اچھا چاقو واقو لگا کے لے گیا, پاس گاڑی میں سے ناک کاٹ دی. جب ناک کاٹ دی تو وہ چلانے لگا, رونے لگا, ارے کم بخت مجھے جو دکھتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, کہاں سے نور آ گیا میں. ان کا چپ ہو جا, میں اکیلا نٹ کٹا تھا, لوگ مجھے نٹ کٹا کہتے تھے. اب ایسا ہے کہ اپنا 2-4 اور بنا لوں. تو یہ کہنا کہ صاحب مجھے تو جلدی اب نظر آتی, پہلے تو کچھ بھی نظر آتا تھا. اب ایک اور کو پکڑا, 3 اور کو پکڑا, 4 اور کو پکڑا, اور سب پورے محلے کے اندر پورے مقتدی سارے کے سارے نک کاٹے ہو گئے. کوئی سنی مانتا بیچارہ کو. تو یہ تو پانی ڈاچی ہے نا, ایک کو لگی تو سب کو لگ جائے گی. ہاں, جس گاؤں میں چلے گئے, 1 چلا گیا, 2 چلے گئے, 4 چلے گئے, تو پانی ڈاچی طرح نہ کٹے بنتے چلے جائیں گے, چلے جائیں گے. ارے ناک کٹ گیا, کٹ گئے تو ایمان کو کاٹ دیتے سمجھ گئے نا. ان پانی ڈاچیوں سے بچے, اتنا پرہیز کرو گے ایمان کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اللہ سے بھی ڈرتے رہو. ہاں, اللہ نے کہا یہ بدمعاشوں کے بعد نہ جانا, صالحین نیک بندوں کے ساتھ جانا, غوث کے ماننے والوں کو, خواجہ کے ماننے والے ان بزرگوں کی صحبت میں رہنا, غلط فہموں سے ہٹ جانا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جانا. اس کا پتہ یہ چلا کہ سچے کون ہیں. اچھا ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا چیز؟ ایمان بنا کیسے؟ ایمان بنتا کیسے؟ اور دیکھو, غور سے پڑھو قرآن. قرآن پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. آمنوا میں کتنے لفظ ہیں؟ شروع میں ایک الف آ گیا, اس کے بعد میم آ گئی.
اس کے بعد نون آ گیا، اس کے بعد واو آ گیا. کتنے حرف ہو گئے بھائی؟ 4 ہو گئے. الف میم نون واو. یہ اشارہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں بڑی کتابوں میں آمنو جب بنے گا چاروں حرف کو مانو گے جب تمہارا ایمان بنے گا. چاروں حرف پر یاد رکھنا ضروری ہے. چاروں میں کون سے ہیں؟ پہلا لفظ اللہ کو مانو، الف سے اللہ کو مانو، اور میم سے محمد رسول اللہ کو مانو، اور نون سے 1,24,000 قوموں میں سارے انبیاء کو مانو. باقی واؤ بچی. جب تک واؤ کو نہیں پڑھو گے، ساتھ میں نہیں ملاؤ گے تو آمنو کا پورا ایمان نہیں بن پائے گا. کچا رہے گا، کچا نہیں ہوگا ہی نہیں. تو آمنو سے مراد یہ ہے تم نے اللہ کو مان لیا، ابھی بھی ایمانوں کو مکمل نہیں ہے. محمد رسول اللہ کو مان لیا، 1,24,000 نبیوں کو مان لیا، جب بھی ایمان نہیں ہے. اور کہا واؤ سے بری بنتے ہیں، جب تک میرے ولیوں کو نہیں مانو گے اس وقت تک تو مسلمان بھی علی ہے. اللہ نے کہہ دیا سن لو، ہاں بھول نہ جانا. مانے دسا نے کھائے تو نہیں دیکھ جانو تو نہیں ہے. قرآن میں کے لکھو رہے مانے دتا کر قرآن حدیث کی بتا، قرآن حدیث کی بتا، قرآن حدیث کی بتا. سمجھ گئے؟ تو اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جب تک تم ولی کو نہیں مانو گے تمہارے ایمان میں خطرہ ہے. سمجھ گئے؟ تو جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، وہی اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہی اللہ سے ڈرے گا. جو ایمان والا ہوگا، ڈرنے والے ایسے ایسے تھے. ارے مرد تو مرد عورتوں کی تعریف اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. اے اللہ کی نیک بندی، اللہ سے ڈرنے والی، خوف خدا رکھنے والی، جب شام ہوتی ہے کانپنے لگتی ہے، مولا یہ تیری رات جو تو نے مجھے نعمت دی ہے یہ آرام کرنے کی نہیں ہے، مجھے یاد کرنے کی. وضو کرتی ہیں. یہ کون ہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر کی والدہ ہے. قربان جاؤ کیسی ماں تھی، اور جیسی ماں تھی ویسی لال اللہ نے پیدا کی. مصلی بچھا لیتی ہیں. اور اس زمانے میں یہ مٹی کا دیوا ہوتا تھا، یہ بلتا تھا. مٹی کا دیوا بل رہا ہے، کے بعد بھیڑ دیا اس نے، عبادت میں کھڑی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے. چرچا تھی. ایک گاؤں تھا پاک پٹن سے اس سائڈ میں، جس میں سارے غیر مسلم راجپوت رہا کرتے تھے. بڑی خونخوار قوم کی ماں. سنو، انہوں نے کہا کہ دیکھو ڈکیتیاں روز کرتے ہیں، چوریاں روز کرتے ہیں. ارے بابا فرید کے لنگر میں 80 من روز پکتا ہے. سمجھ 80 من کی دیگیں پکتی ہیں. روپیہ وہاں ہے، پیسہ وہاں ہے. ایک دفعہ چوری کر لو گھر بن جائے گا، اور روزانہ پولیس کے ڈنڈوں سے بچ جاؤ گے. ایک دفعہ ڈنڈے پڑیں گے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مالا مال ہو جاؤ گے کبھی چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ڈکیت تیار ہوگا کہ میں جاتا ہوں آج بابا فرید کے گھر چوری کرنے کے لیے جاتا ہوں. رات کی اندھیری میں چلتا ہے، چلتے چلتے بابا فرید کے دروازے تک پہنچتا ہے. اور جب کیواڑ کھولتا ہے تو بابا فرید کی ماں مصلی بچھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کرتی ہے. سنو، یہ تو کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس کیا رکھا ہے. ارے تمہارے پاس ایمان نہیں رکھا ہے اس لیے تمہیں نظر نہیں آتا. جب کیواڑ کھول کے اندر چوری کے ارادے سے داخل ہوتا ہے اور آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، اللہ ہوتا ہے. وہ تو اللہ کی مدی نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کی نماز کی برکت اللہ نے ان کو فضائل سے نوازا تھا. فرشتی ماں کو جیسے وہ غلط ارادے سے جاتا ہے فوراً اندھا ہو جاتا ہے. اندھا ہونے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے جب نماز سے فارغ ہوئی، اے اللہ کی نیک بندی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری نگاہ چلی گئی ہے، اس لیے
وہ کافر تھا، بابی نہیں تھا. وہ کافر تھا، بابی دیوبندی نہیں تھا. وہ جانتا تھا جس نے میری آنکھوں کی نگاہ کی روشنی لی ہے وہ مجھے واپس بھی لا سکتی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا اللہ اس معاملوں کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندی میری نگاہ واپس آ جائے. میں دل سے توبہ کرتا ہوں اور میں گنہگار آدمی تھا، میں چوری کے لیے سے آیا تھا، اب میں چوری نہیں کبھی بھی کروں گا، میری نگاہ واپس آ جائے. اللہ کی نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، پہلے سے زیادہ اس کو نظر آنے اور کہنے لگتا ہے یہ دربار، یہ فرید کا گیٹ، یہ فرید کا دروازہ، یہ بھیک مانگنے والوں کے لیے کوئی خالی نہیں جائے گا. میں خالی نہیں جاؤں گا. پہلے آیا تھا میں دنیا کی دولت لینے کے لیے. اے اللہ کی نیک بندی اب مجھے دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی مجھے دولت دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ مٹنے والی دولت دے دے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی برادری میں جاتا ہے رات کو میں بولا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور اسلام ہے، دین ہے، دھرم ہے، مذہب ہے. جس قوم کی وہ ایک عورت کی اتنی قابلیت ہے، اس قوم کی ایک بندی ایسی تھی جو نماز پڑھ رہی تھی، کمرے میں گردنیے سے داخل ہوا، میری نگاہیں چھین اور جب میں نے سچے دل سے توبہ کری تو اس نے میری نگاہ واپس ہوگی ان کی دعا سے اور میں ایمان لے آیا. تو چلو جا کے دیکھو تو صحیح. پورے کے پورے راجپوت آتے ہیں اور جیسے آتے ہیں بابا فرید کی والدہ کی بارگاہ میں ایک نظر ڈالتی ہیں اور سب جھک جاتے ہیں اور سب کے سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کی پوری بستیاں مسلمان ہوتے ہیں. یہ اللہ والے کوئی جلسے نہیں کرتے تھے، سمجھ گئے. کوئی بہت بڑے قافلے نہیں ہوتے تھے، کوئی بہت بڑی ان کے لیے کرسیاں نہیں لگتی تھیں، کوئی بہت بڑے ان کے لیے روم نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی بہت بڑا ان کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا. بلکہ میں نے کہا تھا اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. نبی کی زندگی کو اپنا لو، نبی کے طریقے کو اپنا لو تو میرے بھائی سب کچھ مل سکتا ہے. یہ اللہ والوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے منزل پر پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دہری آتا ہے ایمان نہیں لاتا ہے اور بابا فرید سے ٹکراتا ہے. کہنے لگا فرید یہ بتا دے آج مناظرہ کریں گے ہم دنیا کو اکٹھا کر لیں. تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے یا میرا دھرم سچا ہے. اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑا کڑھایا لایا گیا، اس کے اندر تیل کو کڑکایا گیا. جب تیل کو گرم کیا گیا بالکل شعلے مارنے لگا، ابلنے لگا، سمجھے نا. تو اس نے کہا جو سچا ہوگا وہ اس تیل میں کھڑا ہو جائے بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ اس کے اندر پکوڑا بن جائے گا. سمجھ گئے. اب کیا ہوتا ہے بابا فرید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اس کو اندر لے گئے کڑھائی کے اندر اور ہاتھ پکڑ کے کہیں ایسا نہ ہو لالا جی بھاگنا ہے. سمجھ گئے. پکڑے رکھا، کس کے پکڑے رکھا، کس کے پکڑے رکھا. کافی دیر ہو جاتی ہے، نہ کسی کو نقصان ہوتا ہے، نہ لالا جی پکوڑا بنتے ہیں، نہ بابا فرید کو کوئی نقصان ہوتا ہے. سارے کے سارے صحیح سلامت کھڑے ہو جاتے ہیں. بابا فرید باہر نکلتے ہیں، دونوں باہر نکلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بابا فرید نے کہا یہ مولا تیرا کیا راز ہے؟ اس کو تو جل جانا چاہیے تھا، اس کو تو پکوڑا بن جانا چاہیے تھا. میں تو نہیں جلا تو تیرا دین سچا ہے، تیرے نبی پہ سچا ایمان لایا ہوں، مجھے تیرے پہ یقین تھا. لیکن یہ کیوں نہیں جلا، یہ کیوں نہیں پکوڑا بڑھا، یہ کیوں نہیں جلا؟ اس ابلتے ہوئے تیل میں آواز آتی ہے اے فرید، اے فرید
جس کا تو نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا، یہ دنیا تو کیا ہے جس کا تو ہاتھ پکڑے گا دوزخ کی یاد بھی اس کو نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تیرے ہاتھ کی لاج تھی، تیرے ہاتھ کی لاج تھی۔ یہ کتنا بھی تھا، کفر تھا، سب کچھ تھا، پتہ ہے سب کو، لیکن ہاتھ تو تیرا پاک تھا۔ اپنے پاک ہاتھوں میں تو نے یہ کر رکھا تھا جس کو تو نے پاک ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آپ کی وجہ سے اس برکت کی وجہ سے